اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اس کے اختیارات میں، اس کے علم و قدرت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے اور توحید کے منافی ہے۔ اسلام میں توحید کی اہمیت اس طرح ہے جیسے انسان کے جسم میں روح کی اہمیت ہے۔ اگر انسان کے جسم میں روح نہ ہو تو اگرچہ کہ اس کے کان سلامت ہیں، آنکھیں باقی ہیں، دل اور دماغ بھی اپنی جگہ پر ہیں، ہاتھ پاؤں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، اور بظاہر انسان کے جسم پر کوئی خراش نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ کیا ہے؟ لاش ہے۔ کیا ہے؟ لاش۔ لاش کچھ نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو بیوی اپنے گھر پہ رکھنا نہیں چاہتی، شوہر بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا، ماں اپنے بیٹے کو نہیں رکھ سکتی، بیٹا اپنے ماں کو گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ وہ لاش شے ہے، وہ کچھ نہیں ہے، اس کی حقیقت اب باقی نہیں رہی۔ وہ انسانی ڈھانچے میں انسان نہیں ہے، ایک لاش ہے۔ اب اس کو اٹھا کر کے قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، یا دوسرے لوگ ہیں، دوسرے مذہب کے لوگ ہیں تو اس کو جلا دیتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں۔ بہرحال اس لیے اس کی اہمیت چلی گئی کہ اس کے جسم میں کیا ہے؟ اب روح باقی نہیں رہی۔ اسی طریقے سے ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر ایمان کا حصہ، توحید کا حصہ، اور یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننے کا جو مرتبہ ہے، وہ بالکل روح کی طرح ہے کہ اگر ایمان نہیں ہے اور انسان نماز بھی پڑھتا ہے، وہ تو اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ صدقہ بھی کرتا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا، وہ حج بھی کرتا ہے، اللہ کو ایک نہیں مانتا، ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، اور سارے اچھے خیر کے کام، بھلائی کے کام کرتا ہے، مگر اس کی مثال ایسا ہی ہے جیسے کہ روح نکل چکی ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے اعمال باطل ہیں، اس کا آخرت سے کوئی جوڑ نہیں ہے، اس کا ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہے۔